بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں ناقابل فہم نظریات میں مسلمانوں کے ہاں، بعض مسلمانوں کے ہاں ایک یہ نظریہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے بارے میں بد کلامی کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ یہ نظریہ جو آج کل بہت مقبول ہے، اس کا بعض اوقات بلکہ اکثر اظہار ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ ظاہر ہے کہ دین لانے والے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی نے ہم کو دین دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کا دین ہے، تو ہم نے اس کو اللہ کا دین مانا۔ آپ ہی نے اس دین کا بہترین نمونہ، عملی نمونہ اپنے اسوہ حسنہ سے پیش کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو اس کی تلقین کی کہ اس اسوے کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ہی لگتی ہیں۔ کسی نے دین کے معاملے میں بد کلامی کی یا کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی، تو ہمارے ہاں لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا موت ہے۔ اور عملاً اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے گستاخی کی، تو اس سے پہلے کہ وہ عدالت کے پروسیس سے گزرے اور اس الزام کو ثابت کیا جائے، لوگ بہت ایسا ہوا ہے کہ ایسے فرد کو قتل کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک تعداد قاتلوں کو ہیرو سمجھتی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا غیر معمولی کام کیا ہے۔ یہ نظریہ اس لیے ناقابل فہم ہے کہ اللہ کا پیغام قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے نبی نہیں ہیں، مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں۔ صرف ہوا یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے اور بچپن سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ، یہ عقیدہ سنا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جو 77-78% لوگ غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں، انہیں ابھی تک یہ نظریہ اس طرح سے پہنچا نہیں کہ اس کے دلائل شواہد کی روشنی میں ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس پر ایمان لے آئیں، وہ اس نظریے کو مان لیں اور ہماری ہی طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں، آپ کے عقیدت مند ہو جائیں، آپ کے پیروکار ہو جائیں۔ یہ سلسلہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان غیر مسلموں کو دعوت دیں، اور یہ دعوت کس بنیاد پر ہو؟ قرآن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر ہو۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر برحق منوانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ میں تم سب کا خالق، تمہارا رب العزت تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے ان پیغمبر کو مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا کہنا ہی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر منوایا ہے دلائل کے ساتھ۔ ان دلائل کو اگر آپ
سم اپ کریں تو اصل میں وہ 4 عنوانات ہیں، 4 دلائل نہیں بلکہ 4 عنوانات ہیں دلائل کے۔ آپ کا شاندار کردار، یہ ایک عنوان ہے۔ آپ کا لایا ہوا پیغام قرآن مجید جو محفوظ ہے، جس کی زبان بے مثال ہے، جس میں انداز بیان اور خیالات میں کوئی تضاد، کوئی اونچ نیچ ہے ہی نہیں، جس میں جو حقیقتیں بیان ہوئی ہیں وہ حقیقتیں بعد کے زمانوں میں بھی ثابت ہو گئیں کہ صحیح ہیں، جس میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے وہ تاریخ بالکل طے ہے کہ اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، مگر وہ تاریخ کی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور حق پر مبنی ہے۔ تیسرے دلائل کے جو عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے پیغمبروں اور کتابوں کی پیشن گوئیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں، جو قرآن نے بیان کی اور پچھلی کتابوں میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھا عنوان جو باندھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بالکل ابتدا میں کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ آپ کا پیغام غالب آ جائے گا اور آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی۔ تو آپ کے پیغمبر برحق ہونے کے دلائل تو ایسے واضح اور روشن ہیں کہ بس ان کو ہم مسلمانوں کو سلیقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور سب تو کبھی بھی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب نے نہیں مانا تھا۔ جو سچے حق پسند لوگ ہیں وہ مان لیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو ماننے کا پروسیس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بس بات سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن کب ہوا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار شخصیت، اعلیٰ کردار موجود تھا اور آپ کے قریب ترین جاننے والے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ترین دوست، علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ کے بہت قریب تھے، ان حضرات اور کچھ اور صحابہ کرام نے بغیر تردد کے آپ کو مانا، اس لیے کہ آپ کا کردار ان کے سامنے تھا۔ مگر ماننے والوں میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو 6 سال لگے، 6 سال جس میں مخالفت کی انہوں نے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 18 سال لگے، جس میں مخالفت اتنی کی کہ جنگیں لڑیں اور جنگوں میں بڑی بہادری سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک پیغام پیش کرتے ہیں اور لوگ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے آتے ہیں، لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی، اگر کسی نے مخالفت کی تو ہم مار دیں گے، تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی ڈائلاگ، کوئی دعوت، کوئی ایک دوسرے کی بات سننا سنانا، اس کا امکان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا گھاٹا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا والوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، ایک اس نظریے کی بنیاد پر کہ جس نے کوئی بد زبانی کی ہم اس کی زبان کھینچ دیں گے۔ یہ عجیب نظریہ ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی دعوت نہیں دے سکتے، ان کے پیغام کی دعوت نہیں دے سکتے جن کی محبت، جن کے احترام میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا مشن تو یہ تھا
کہ یہ پیغام جو اللہ کا پیغام ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب و غریب نظریہ، اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، ظاہر ہے جو عام لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اندر تو غیرت ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر حضور کی محبت ہے، عقیدت ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، تو کجا یہ کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے تو ہم اس کو برداشت کر لیں۔ سچی بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ میرے ہیں، اوروں کے نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے پیغمبر ہیں۔ یہ باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ بڑا مقام رکھنے والے ہیں سب کے لیے۔ صرف فرق یہ ہے کہ کچھ اولاد ابھی وہ ہے جسے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، کچھ روٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نزدیک گمراہ ہیں، وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ آپ کو مانیں، تو وہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ مخالفتوں، بدتمیزیوں، گستاخیوں کے باوجود اس پیغام کو پیش کرنا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو عوام الناس کا جذبہ ہے، لیکن بہرحال اس کے لوگ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ دلیل عام طور پر جب بھی ہوتی ہے وہ یا قرآن میں ہوگی یا حدیث میں ہوگی، دینی دلیل تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ حدیث میں جو دلائل عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہ ہیں کہ جن میں بعض لوگوں کو کہ جنہوں نے گستاخی کی قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بعض واقعات کے بارے میں محدثین کے ہاں یہ بحث بھی ہے کہ وہ واقعات درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں، لیکن بعض دوسرے واقعات کے بارے میں یہ بحث نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن جن کو قتل کیا گیا ان کا ایک بڑا جرم ان کی وہ گستاخی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا جو قصے کہانیاں سناتا تھا، نضر ابن الحارث، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ بدر کے بعد کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو آپ کے شان میں گستاخی کرتے تھے، بد زبانی کرتے تھے۔ ایک شاعرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جو ایسا کلام پڑھتی تھی جس میں گستاخی تھی ہوا کرتی تھی، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لونڈی تھی اور اس کے مالک نے کر دیا، اور قاتل کا وہ پھر قانون کے مطابق، قصاص کے قانون کے مطابق کوئی مقدمہ نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک تو یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بعض اوقات، عام طور پر تو جو لوگوں کا استدلال ہے وہ انہی واقعات کی بنیاد پر ہے، لیکن بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو قرآن کی روشنی میں بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ایک سے زیادہ موقعوں پر کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 57 میں 57 میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور ان کے لیے تیار کیا ایک عذاب جو رسوا کرنے والا ہے۔ اور پھر بیان کرنے والے اسی کو بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملعونین، لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پکڑے جائیں، اخذوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، اخذوا، وہ پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب دونوں آیات انسان پڑھتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، لیکن یہ بڑی مشکل ہے کہ بیان کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ جو پہلی آیت ہے وہ آیت نمبر 57 ہے اور جو دوسری آیت ہے وہ آیت نمبر 61 ہے۔ ان دونوں آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اگلی جو 3 آیات ہیں ان میں یہ بتایا ہے کہ مدینہ منورہ میں بعض غنڈے منافق یہودیوں سے مشورہ لے کے، انسپائر ہو کے، وہ عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے اور اذیت دیتے تھے، سنسنی پھیلاتے تھے۔ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جو میں اگلی آیت کو بھی بیان کروں گا، سورہ مائدہ کی، اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کون؟ جو لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی اذیت دے رہے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے جس کا وہ ان پر الزام تہمت لگا رہے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ ہے جو مول لے لیا ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور اگر وہ لوگ کہ جو منافق ہیں اور جن کے دل میں مرض ہے وہ نہیں رکیں گے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینے میں سنسنی پھیلا رہے ہیں، لنغرینک بہم، تو ہم یہ کریں گے کہ تم لوگوں کو، اے مسلمانوں، ان کے خلاف کھڑا کریں گے، کہ تم ان کے خلاف اٹھو اور اقدام کرو۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑے دن۔ یہ اصل میں کوئی گستاخی کی سزا بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک عمومی رویہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے خلاف انہوں نے شروع کیا تھا، اور خدا کا یہ قانون ہے۔ ایک تو میں بھی بتاؤں گا سورہ مائدہ میں کہ جو بھی زمین میں فساد مچائے گا اس کی سخت سزا ہے، شدید سزا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور ان کی مخالفت اس کے بعد ہوتی ہے کہ انہوں نے بات کو آخری حد تک واضح کر دیا، تو وہ بھی ایک سزا ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے۔ تاہم جو دوسرا مقام جس کو کہ عام طور پر قرآن مجید سے پیش کیا جاتا ہے، وہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے، 33، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، یہ ہے کہ ان کو
بے دردی سے قتل کیا جائے، اور آگے بھی اور سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اس آیت میں اسی گستاخی کا ذکر ہے۔ گزارش یہ ہے کہ زمین میں فساد مچانے کا مطلب ہے کوئی فرد ہو یا ایک گروہ ہو جو اپنے ناپاک عزائم اور بری حرکتوں کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، لوگوں کی جان، لوگوں کے مال اور لوگوں کی آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، کھلا چیلنج بن جائیں۔ ایسے غنڈے، ایسے لٹیرے، ایسے قاتل، ایسے زانی، ریپسٹس، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ لیکن یہ بھی آگے فرمایا ہے کہ الا الذین تابوا، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں قرآن سے اور حدیث سے، واقعات سے پیش کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ میں پہلے تو یہ بیان کر چکا کہ اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ سچی بات یہ کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، دعوت کیا ہے؟ دعوت ہے یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، وہ اللہ کا آخری پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کا پیغام اصل میں بالفاظ دیگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر منوانا ہے کہ یہ مان لو کہ یہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سازگار فضا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ڈائیلاگ کی ایک انوائرنمنٹ چاہیے، ماحول چاہیے۔ ہم اپنی بات کہیں، دوسروں کی بات سنیں۔ الحمدللہ اللہ کا پیغام اس کے دلائل کے ساتھ بہت واضح ہے۔ سب تو نہیں مانیں گے، اچھے لوگ ضرور مانیں گے۔ ہم نے اگر یہ فضا پیدا کر لی کہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ تم نے اگر ہمارے پیغام کی مخالفت کی اور مخالفانہ گفتگو کی تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو نہ کوئی آپ کا پیغام سنے گا، نہ کوئی آپ سے گفتگو کرے گا۔ دل میں ڈرے رہیں گے، یا تو ڈر کی وجہ سے یا یوں ہی ایک چڑ کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے جب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دوسروں کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، جب ان سے ان کے نظریات پر بات کی جائے اور اس کے بارے میں اعتراض کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں حیرت انگیز بات کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بیان فرمائی، ہم کو آگاہ کیا کہ انکار کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ گستاخی بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ایک تو یہ کہ ان کی ان گستاخیوں کو بیان کیا، الفاظ میں بیان کیا، اور دوسری جانب کوئی حکم نہیں دیا کہ ان کو پکڑ کے مار دو۔ بات یہ ہے کہ واضح بات تو یہ ہونی چاہیے نا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں اور ان کو اٹھاؤ اور لے جاؤ اور قتل کر دو۔ میں چند آپ کو قرآن کے پیسیجز بتاتا ہوں۔ مکی دور میں تو بہت باتیں ہیں ایسی کہ جو کفار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ان یتخذونک الا ہزوا، آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، مت سنو اس قرآن کو، شور مچا دو اس کے پڑھنے کے دوران، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ سورہ صاد میں جو سورہ نمبر 38 ہے، اس میں آیت نمبر 4 میں
اور بھی آیات ہیں، میں صرف ایک ریفرنس دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے اور جو الفاظ استعمال کرتے تھے سخت ترین ہوتے تھے۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن میں ان الفاظ کو خود نہیں بول سکتا تھا، مگر یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ جب اس کی تلاوت ٹھیک طرح کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو اگر گستاخی کو ہر حال میں ختم کرنا تھا تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کفار کے گستاخانہ الفاظ کو اپنی اس کتاب میں شامل کرتا کہ جس کو وہ محفوظ کرتا قیامت تک کے لیے، اور رہتی دنیا تک لوگ اس کی تلاوت کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہوا۔ معلوم ہے کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ لوگ کیا مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کے کیا سوالات ہیں۔ آپ کبھی قرآن میں وہ حصے پڑھیں کہ جس میں لوگوں کے دین مخالفانہ الفاظ کو، گفتگوؤں کو، تقریروں کو قرآن نے بیان کیا ہے، آخرت کے ناممکن ہونے کی باتیں کی ہیں، مذاق اڑایا ہے، ان کے الفاظ میں، زوردار الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ یہ سوال ہیں، ان کا جواب ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ بے چینی پیدا ہو، اس کے اندر جستجو پیدا ہو کہ وہ بات کو سمجھے۔ جب تک وہ جستجو، وہ تمنا، وہ تڑپ، وہ بے چینی نہیں پیدا ہوگی، ہم بات کو کیسے سمجھیں گے؟ اور جب تک بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم حقیقت میں مانیں گے کیسے؟ ایمان کیسے لائیں گے؟ ہمارا ایمان تو جذباتی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جذباتی ایمان چاہتا ہے، لیکن عقل کی بنیاد پر، فہم اور سمجھ کی بنیاد پر ایمان کے بعد۔ تو جب تک کہ ہمارے اندر بھوک پیاس نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کھانے اور پینے کی اشیاء کی قدر نہیں کریں گے۔ جب تک ہمارے ہاں سوال نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہمارے اندر بات کو سمجھنے کا صحیح جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ بے چینی ضروری ہے۔ تو قرآن نے ان آیات کا ذکر کیا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ایک جذباتی مسلمان ہیں، ہر چیز کو ماننے والے ہیں، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ سوال پیدا ہوگا تو جواب سمجھ میں آئے گا، جواب کی قدر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان باتوں کو بیان کیا۔ مدنی دور میں دیکھیں، مدنی دور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مدینہ منورہ میں تو مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل تھا۔ وہاں تو مکے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کمزور تھے، مدینے میں تو کمزور نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ کے منافق رائنا بولتے تھے، عین کی زیر کو لمبا کر کے چھیڑ خانی کرنے کے لیے۔ آپ سوچئے حضور کی مجلس میں قرآن مجید نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا۔ مسلمانوں تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہو، جو اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے۔ رائنا آپ ہماری رعایت کیجئے، انظرنا آپ نظر عنایت کیجئے۔ وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ مقرر دوبارہ بولیے، تو یہ بہانہ بنا کر وہ چھیڑخانی کرتے تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا چیز روک رہی تھی اللہ تعالیٰ کو کہنے پر کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو؟ نہیں کہا، بلکہ آپ دیکھیے کیا کہا، فرمایا مسلمانوں کو کہ تم رائنا ہی کہنا چھوڑ دو، وہ بات ہی نہ کرو جس کے نتیجے میں اس طرح کی حرکت کرنے کا موقع ملے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سورہ نساء، یہ پھر ایک مدنی سورہ ہے، سورہ بقرہ بھی مدنی ہے۔
اس میں آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب میں یہ بات نازل ہوئی، نازل کر دی گئی تھی، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ مدنی دور میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی یہ بےغیرتی نہیں ہوگی کہ ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم وہاں بیٹھے رہیں۔ لیکن قرآن کیا کرتا ہے، آپ کو متوازن صحیح رویہ بتاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ بندوں کو مار دیں، اور ایک یہ کہ بےغیرتی کے ساتھ بیٹھے رہیں، نہیں، دونوں غلط ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے اوپر پہلے سے تم پر واضح کر دیا۔ کہاں؟ وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں، 68 میں فرمایا کہ یہ تمہیں پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ ایک دوسری بات کرنا شروع کر دیں، یعنی دوسری بات شروع کر دے تو بے شک آ جاؤ۔ ہم نے ان سے کٹ آف نہیں کرنا، ہمیں ان کو پیغام پہنچانا ہے۔ ہم نے ان سے اگر لڑائی شروع کر دی تو پھر اس کے بعد تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ ایک میں چاہتا ہوں اور مقام قرآن کا مدنی دور کا میں پیش کروں، جو سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ منافق ایک تھا مشن جس میں مسلمان نکلے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ سے باہر تھے، تو جو منافقوں کا سردار تھا اس نے یہ تقریر کی، اور ظاہر اپنے منافق جو ساتھی تھے ان کے سامنے کی، اور اس نے یہ کہا لئن رجعنا، جب ہم لوٹیں گے الی المدینہ، مدینے، اگر ہم مدینوں کو لوٹ کر جائیں گے تو لیخرجن الاعز، تو نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے عزت والے، لیخرجن الاعز منها الاذل، ان کو کہ جو ذلت والے۔ یعنی یہ بات کہی گئی منافقوں کی طرف سے کہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو عزت والے، یعنی یہ منافق، عبداللہ ابن ابی ان کے سردار نے کہا یہ منافق، جو ان کو کہا عزت والے، وہ نکال دیں گے ان کو جو ذلت والے ہیں۔ کون؟ اللہ معاف کرے، مسلمان۔ میں اس سے آگے نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن آپ خود سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ مسلمان نکلے ہوئے تھے، کسی مارکے کے لیے نکلے ہوئے تھے، بڑا آسان تھا کہ ان کو پکڑتے اور ان کا خاتمہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ یہ وضاحت کر دی کہ یہ جو احمقانہ بات کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں عام طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ اس کو فطری موت ہوئی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان ساری حرکتوں کے باوجود ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان واقعات کی کیا توجیہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے قرآن مجید سے کہ اللہ کے جتنے رسول بھی آتے ہیں وہ جب اپنی بات کو آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں، جس کو اتمام حجت کہتے ہیں، اس کے بعد ان کی قوم پر
اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، اور یہ عذاب مسلمانوں کی، پیغمبر کے، رسول کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے۔ قرآن اس بات پر بھی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی، لوط اور نوح علیہ السلام مثال کے طور پر کہ جیسے پیغمبروں کے معاملے کے برعکس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ عذاب کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرنے والے لوگوں پر آئے گا آپ کی قوم میں سے، وہ ان کے ذریعے سے آئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں پر یہ واضح بھی کر دیا، فرشتے بھیجے اور یہ واضح کر دیا آیت نمبر 17 میں کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو، بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے وہ کنکر ان کو نہیں پھینکے جو طوفان بن گئے، بلکہ اللہ نے پھینکے۔ اگلی سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا عذاب اس قوم پر کہ جو انکار کرنے والی ہے رسول کا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی ہجرت کے بعد لازم آ جاتا ہے، یعنی اس قوم پر کہ جس نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے یہ کیا کہ اس عذاب کو فوراً نازل نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو مہلت دی، اور یہ عذاب آپ یوں سمجھیے کہ 3 فیزز میں آیا۔ پہلی فیز تھی جو میں بھی بیان کر چکا، غزوہ بدر، جس میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، ان کو مار دیا گیا، ان پر عذاب آ گیا۔ قرآن نے اس کو واضح کیا تاکہ ان کے مخالفت سے جو لوگوں کے لیے دین کو سمجھنے کا ایک میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی وہ دور ہو جائے۔ عذاب کا آخری کوڑا برسا ہے 9 ہجری میں، جب حج کے موقع پر، جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، ادھر مدینہ منورہ میں آیات نازل ہوئیں اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا، جو سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں پہلی 5 آیات میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں تو تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ گویا کہ مشرکین کے لیے قتل عام کا فیصلہ تھا، وہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، ڈائریکٹ ایڈریسیز تھے، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد۔ غزوہ بدر سے آغاز ہوا اور 9 ہجری کو وہ اپنے اتمام کو پہنچا، کلائمیکس کو پہنچا۔ اس دوران کے 7 سال ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر لوگوں کو مہلت دی اور بہت سے لوگ ایمان لائے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسی دوران میں ایمان لائے۔ مگر اس دوران چونکہ عذاب کے لیے جو شرط تھی وہ پوری ہو چکی تھی اور ہجرت ہو چکی تھی، تو جو لوگ غزوہ بدر میں تو بڑے بڑے کافر مار دیے گئے، اس کے علاوہ نمایاں کافر ہوئے جنہوں نے اپنے کفر کو نمایاں کر دیا اور ان کے ماننے کا امکان ختم ہو گیا، جن میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو گستاخ تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ حکم اس لیے نہیں تھا کہ اسلام میں گستاخی کی سزا قتل ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گستاخی کے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو بیان ہوئے قرآن میں، اور کہیں قتل کا حکم نہیں دیا گیا، اور اگر اس طرح کا حکم گستاخی کی بنیاد پر دے دیا جائے تو پھر ہم دین کی دعوت ہی پیش نہیں کر سکتے، پھر لوگ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے۔ یہ حکم دیا گیا تھا اللہ کے اس فیصلے کے مطابق کہ ہر وہ شخص کے جو اللہ کے رسول کا انکار کرے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس پیغام آخری حد تک واضح طریقے سے پہنچ گیا، اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ درمیان کے 7 سالوں میں ایسے بعض نمایاں لوگ کہ جنہوں نے اپنے کفر کو بالکل واضح کر دیا، یہ ان کے لیے فیصلہ آیا تھا۔ یہ گستاخی کی سزا ہرگز نہیں ہے،
یہ کافروں کے لیے اللہ کا عذاب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی رہنمائی میں نافذ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے اور دنیا کے سامنے صحیح طرح سے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔